تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑ دے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑ دے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی نہیں توڑ سکتے۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں۔ اگر آپ کی ذات لوگوں کے لیے پھلدار درخت جیسی نہیں ہے تو کوشش کریں آپ کا کردار لوگوں کے لیے سایہ دار درخت جیسا ضرور ہو سکتا ہے آپ ستاروں کی تمنا کریں لیکن اللہ آپ کو چاند سے نوازنا چاہتا ہو۔ صبر اختیار کرنا بہت خوبصورت ہے۔ جب تمہیں کسی کا درد نظر آ رہا ہو اور تمہیں اس کا احساس نہ ہو تو سمجھ لو تم اندر سے مر چکے ہو۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے؟ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ لوگ اتنا اچھا سبق دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ الفاظ کی کوئی قیمت نہیں لیکن بہت مہنگے پڑتے ہیں اگر غلط استعمال کیے جائیں۔ ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ تک بھی میسر نہ ہونے دیجیے، پھر چاہے وہ روئیں، چیخیں یا پھر چلائیں۔ روز کرتے ہیں ایک تازہ گناہ آخری کے چکر میں۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہ ہو۔ اپنے پیاروں کی کبھی ناقدری نہ کرو، آپ نہیں جانتے کہ کون سی ملاقات ان سے آخری ہو۔ تو اس کے سامنے جھک، وہ تیرے آگے دنیا جھکا دے گا۔ جو علم آپ کو برتر اور دوسروں کو کمتر سکھائے تو سمجھ لیں زندگی کے قیمتی سال جہالت سیکھنے میں لگا دیے۔ مجھے مہنگے تحائف پسند ہیں جیسے وقت، مخلصی، اعتبار، عزت اور ایمانداری۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی اور نہ دوسروں کی زیادتی۔ کوئی چہرے کا دیوانہ ہے تو کوئی اخلاق کا طالب۔ منزل سب کی مطلب ہے، محبت کون کرتا ہے؟ حقیقت سے سامنا ہوا تو پتہ چلا لوگ صرف باتوں سے اپنے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین عمل وہ ہے جس کو کرنے کے لیے تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ دل میں جگہ، مجھے لوگوں کو معاف کرنا تو آتا ہے لیکن دوبارہ دل میں جگہ دینا نہیں آتا۔ بے شک ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہیں وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ صبر یہ ہے کہ سامنے والے کو آپ کی تکلیف کی خبر بھی نہ ہو۔ رابطے ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، جو لوگ عزیز بناتے ہیں وہی لوگ مریض بھی بناتے ہیں۔ تکلیفوں سے تھک کر آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، کہنے والے کیا جانے سہنے والے کتنا سہتے ہیں۔ ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت علی کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کے اندر اداس اور پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کیوں اداس اور پریشان ہیں؟
اس شخص نے جواب دیا کہ بہت ساری محنت کرنے کے بعد مجھے میری کمائی کے اندر نہ کوئی کامیابی نظر آتی ہے اور نہ کوئی برکت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر ایک عجیب عادت رکھتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا نصیب خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ہے رات کو سوتے وقت کسی کے لیے برا سوچنا۔ رات کو سوتے ہوئے جب انسان جو کچھ سوچتا ہے اس کا اثر انسان کی سوچ اور اس کے نصیب پر ہوتا ہے۔